الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ترجمہ: لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ سب صفات قرآن کریم کی ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھیجی ہے۔ قرآن جو ہے وہ اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے، وصول اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتاتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں رحمت الہیہ کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک اس آیت میں نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو شخص قرآن سے جڑ جائے وہ ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے، یعنی اپنے ظاہر کو برے افعال سے پاک کر سکتا ہے، اپنی دلی بیماریوں کو یعنی کہ جیسے تکبر ہے، غرور ہے، عصبیت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، خیانت ہے، یہ تمام باطنی بیماریاں جو ہے قرآن کے ذریعے سے صاف ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن اپنے فضل سے نازل فرمایا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا ظہور ہے کہ اس نے قرآن پاک ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن کی نعمت پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو خوش ہونا ہے، فرح کا جو لفظ ہے وہ محمود بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور مذموم بھی ہے، اور یعنی کہ برا بھی ہے۔ کسی نعمت پر اس حیثیت سے خوش ہونا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ملی ہے محمود ہے، جیسا کہ یہاں پر آیا ہے، لیکن دنیا کی چیزوں کے اوپر جو ہے اکڑنا اور اس پر جو ہے خوشیاں منانا اور اکڑنا، اور خصوصاً یہ خیال کر کے کہ ہم کو یہ اپنی لیاقت اور قابلیت اور علم سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، یہ سخت مذموم ہے۔ قارون نے اپنے مال و دولت کے بارے میں یہی باتیں کی تھیں جس کی بنا پر اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قرآن کی دولت دنیا کے تمام مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا وقت اور توانائیاں خرچ کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔